اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے، اور یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صرف محرم الحرام کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ اس مہینے میں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ ہی اور کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، بلکہ اس پورے مہینے کو غم میں، ماتم میں، نوحہ خوانی میں، سینہ کوبی میں اور طرح طرح کے خرافات میں گزارتے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے جو ماہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ محرم الحرام کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں چونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے ہمارے لیے مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اے لوگوں، میں ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں جو محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور میں زور دے کر کہتا ہوں کہ شہادت کی وجہ سے نہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تاریخ غم کی تاریخ ہو سکتی ہے، کیونکہ شہادت یہ مومن کا عین مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے اسلام کے فرزندو، شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور علیہ السلام نے فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ دوستو، شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ دوستو، شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے تو زمان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دوستو، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے جس کی تمنا حضور علیہ السلام نے کی ہو، جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے مانگی ہو، اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ بھی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا دن، غم کی تاریخ، غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں۔
اگر شہادت کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ ہوتی، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، تو محرم کی پہلی تاریخ کو غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے؟ کیونکہ اسی تاریخ کو خلیفہ توم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر مراد ہیں، جن کے بارے میں حضور نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ ہوتی، کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، تو ذی الحج کے مہینے کو اور اس مہینے کی 18ویں تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہ قرار دیا جائے؟ کیونکہ ذی الحج کی 18ویں تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حضرت عثمان کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں اور نہ ہی قیامت تک آئیں گی۔ یہ شرف صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے؟ کیونکہ اسی مہینے میں حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہوئی ہے۔ آپ کے نعش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسے دیکھ کر حضور بے چین اٹھے، فرمایا امی سید الشہداء، اے لوگو میرے چچا شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شہید ہیں کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے جسم اطہر کو معاف نہیں کیا گیا، بلکہ شہادت کے بعد بھی آپ کا جسم اطہر اللہ کی راہ میں مزید قربانیاں دیتا رہا۔ آپ کا ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، جگر نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، دانت توڑ دیے گئے، زبان کاٹی گئی اور ان اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا۔ اس طرح اس شہید اعظم کے جسم اطہر کے ایک ایک حصے نے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، یہ تو چند مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ کفن بردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ سوچئے، کیا ربیع الاول کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے؟ اور اس مہینے کی 12 تاریخ غم کی تاریخ نہیں ہے؟ جبکہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کیا ہمارے نبی کی وفات کا واقعہ کسی شہید کی شہادت سے کم غم کی بات ہے؟ لیکن میرے دوستو، کس کس کا غم منائیے گا؟ کس کس مہینے کو، تاریخ کو غم کا مہینہ، غم کی تاریخ کہیے گا؟ اور کس کس مہینے میں خوشی کے کام، شادی بیاہ کو موقوف کریے گا؟ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے، شہادت اور وفات کی تاریخوں کو غم کی تاریخ قرار دیتا رہے،
تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا۔ گویا کہ مسلمانوں کی ساری زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ میرے معزز سامعین، شہادت خواہ کسی کی بھی ہو، غم کی بات نہیں کہ شہادت کی وجہ سے خوشی کے ہر کام کو روک دیا جائے۔ اور اسی طرح ماہ محرم کو اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا اور شادی بیاہ کو موقوف کر دینا بہت بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن میرے دوستو، بعض نادان غم حسین میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، پنجے گھماتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان چیزوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی پسند بنانے آیا تھا، نہ کہ ان خرافات میں مبتلا کرنے۔ غم حسین کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے، نہ اہل تشیع کی کتابوں سے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ داری کو حرام قرار دیتے ہیں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ والرضوان کا رسالہ تعزیہ داری، جس کے صفحہ نمبر 3 پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تعزیہ داری قطعاً بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ عرفان شریعت جلد اول صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں، تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی جانب دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ احکام شریعت جلد اول صفحہ نمبر 71 پر تحریر فرماتے ہیں، محرم کی مجلسوں میں جانا، مرثیہ سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد مصطفیٰ خان کا فتویٰ ہے، رسالہ محرم و تعزیہ داری میں صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے، تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے شوکت اسلام نہیں ہو سکتی، اس میں مال کا ضائع کرنا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ مسلمانوں کو ان باتوں سے خدا محفوظ رکھے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی سنی حنفی قادری برکاتی رضوی اپنی کتاب مائے ناز تصنیف بہار شریعت جلد 9 صفحہ نمبر 35 میں تحریر فرماتے ہیں، علم اور تعزیہ بنانے، مرثیہ کی مجلس کرنے، تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ اس جیسے خرافات جو روافظ اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں ناجائز ہے، اور ان کی منت سخت جہالت ہے۔ ایسی منت نہ ماننی چاہیے، اور مانی ہو تو پوری نہ کرے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اے میرے دوستو، ان فتووں کو ذرا اپنے سامنے رکھو۔ خدا را مجھے بتاؤ، عشر محرم میں محبت حسین کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا اس کی کہیں سے گنجائش ہے؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر شہادت حسین کے اصل مقصد کو پہچانو، اور اس عظیم شہادت سے ہمیں جو درس ملتا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو، ایمان والوں کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اے مسلمانوں، نہ جان ہماری
نہ مال ہمارا بلکہ ہماری جان، ہمارا مال اللہ کی ملکیت ہے اور ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ لہذا امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم سے راہ حق میں جانی قربانی کا مطالبہ ہو تو ہم جان کی قربانی دے دیں، اگر ہم سے مالی قربانی کا مطالبہ ہو تو ہم اپنے مال کی قربانی دے دیں۔ یہی سچے ایمان کی نشانی ہے، یہی سچے ایمان کی پہچان ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں شہید کر دیے گئے، اور شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ لیکن شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہم نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی قالب میں ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے ان شہیدوں پر رحمت کی نظر ڈالی اور شہیدوں کی روحوں سے پوچھا جو سبز پرندوں کی قالب میں ہیں هل تشتهون شیئا، کیا اس جنت کے اندر تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ شہیدوں کی روحیں جواب دیتی ہیں اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، ہمیں کن چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے؟ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بھلا ہمیں کسی اور کی ضرورت، کسی اور چیز کی ضرورت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 3 بار شہیدوں سے پوچھا هل تشتهون شیئا، هل تشتهون شیئا، هل تشتهون شیئا۔ جب شہیدوں کی روحوں نے دیکھا بار بار رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى۔ اے میرے پروردگار، تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں دوسری بار قتل کیے جائیں۔ حضرات گرامی، شہید کو جنت میں جنت کی ساری نعمتیں حاصل ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دوبارہ شہادت پانے کے لیے انہیں تڑپا رہی ہے؟ آئیے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، مصر کی صاحبزادی شریف زادیوں نے حضرت زلیخا کو طنز کیا کہ اے زلیخا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تو مصر کی ملکہ ہے اور ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے کہا اے مصر کی شریف زادیوں، مجھے طنز کرنے سے پہلے ایک بار میرے یوسف کو دیکھ لینا۔ غرض کی زلیخا نے مصر کی ساری شریف زادیوں کو، ساری عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک پھل دے دیا، ایک چاقو دے دی اور ان سے کہا جب میرا یوسف تمہارے سامنے آئے اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس چاقو سے اپنے ہاتھوں کے پھل کو کاٹ دینا۔ غرض کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، ساری عورتیں بول پڑیں واللہ یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ۔ اور ان عورتوں نے بجائے پھل کے کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، لیکن ان کو اس کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، مصر کی شریف زادیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن اس کٹنے کا انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ لیکن شہید جب شام شہادت نوش کرتا ہے تو یوسف کے رب کو دیکھتا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اپنے رب کا دیدار کرتا ہے، تو اس کو کہاں محسوس ہوگا کہ نیزہ لگا یا تلوار لگی، گولی لگی یا بم پھٹا۔ جسم کے چتڑے ہو گئے ہیں یا جسم صحیح سالم ہے، اسے ان باتوں کو کہاں سے احساس ہوگا، کیونکہ شہادت کے وقت وہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے رب کا دیدار جو شہادت کے وقت نصیب ہوتی ہے، وہ جنت میں نہیں ہے۔ اس لیے جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود بھی شہید کی روحیں بے چین ہے کہ ہم دوبارہ پھر اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، جو نادان محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں اور پورا مہینہ غم میں گزارتے ہیں اور خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور غم حسین پر طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، انہیں ان ساری چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ شہادت یہ کسی بھی ایمان والے کے لیے غم کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ تو خوشی کا سودا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک پڑھ کر شہداء اسلام کے نام سے ایصال ثواب کیجیے، نماز کی ہمیشہ اور ہر حال میں پابندی کیجیے۔ یہی حضرت حسین سے سچی محبت ہے، یہی ہمارا ان کو خراج عقیدت